بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ ہمارے احباب علماء کرام اور طلباء اعزام اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہر جمعرات عصر کی نماز کے بعد استاد العلماء فضیلۃ الشیخ حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کا اصول شریعت پر ایک محاضرات کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ جو آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کا ایک جو ہے لیکچر وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو اس سے پہلے ایک دو باتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان کو ذرا احباب نوٹ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ رمضان المبارک سے پہلے کا یہ آخری محاضرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس پر مزید جو ہے سلسلہ کس طرح جاری رہے گا اس کا رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا اور احباب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے جو محاضرہ کا عنوان ہے وہ جس طرح کہ پہلے دو محاضرات میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کا تدوین میں کیا بنیادی فروق ہیں، تدوین فقہ اور تدوین اصول فقہ میں، اور انشاءاللہ اسی کے ضمن میں استاد محترم اس فرق کو بھی واضح فرمائیں گے۔ امید ہے کہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے اور باہمی فروق ان کے کیا ہوتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو اس سلسلہ میں آپ کے اہم جو تبصرہ جات ہیں اور آپ کے اہم سوالات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جس طرح کہ ہر دفعہ خیر مقدم کیا جاتا ہے اس بار بھی اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ تو آج کا یہ سلسلہ جو ہے اس کی ابتدا تلاوت کلام حمید سے کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ابھی میں استاد محترم فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آج کے محاضرہ بعنوان تدوین علوم میں اہل الرائے اور اہل الحدیث کے بنیادی فروق اور اس کے ضمن میں اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں باہمی فروق کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ آج استاد اشارت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
تمام انبیاء کو اور باتباع ان کی امتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہ اللہ کی ہدایت جو ہے اس کا نام شریعت ہے۔ پہلی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ کتابوں کی اصل عبارتیں چھوڑ کر ان کی شرحیں اور ان کی تعبیریں اور ترجمے ان کو کتابوں کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ دنیا سے مٹ گئیں۔ ویسے تو یہ کمزوری انسانوں کی ہے، لیکن کام چونکہ اللہ ہی انسانوں سے لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت جو تمام انبیاء کے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کی وجہ سے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ انبیاء کے بارے میں آیا ہے اور یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ ان کے آپ کے امتی بننے کے ساتھ ہی جو آخری شریعت بھیجی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے جو ہے وہ پیش کیا ہے، ایک اپنے الفاظ میں اور ایک ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہے۔ میں قرآن مجید کا جو لفظ بیان ہے اس کی تشریح تفصیل سے کر چکا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل علم پیش آمدہ معاملات میں جو فرد کو پیش ہوں، معاشرے کو درپیش ہوں، اور پھر فرد و معاشرہ کا جب ایک انتظامی نظم قائم ہوتا ہے حکومت کی صورت میں، تو اس وقت پھر وہ حکومت کو بھی درپیش ہوتے ہیں۔ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی بھی دین کا دعویٰ کرنے والی حکومت کا دستور وہی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ دنیا کے اندر اسرائیل مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ تصور مسلمہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو ایک دینی ریاست کہتا ہے، اس وجہ سے اس کا دستور جو ہے وہ تورات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جو خاتم النبیین ہیں ان کے لیے جو انداز اختیار فرمایا وہ یہ تھا کہ الفاظ الہی کی صورت میں قرآن مجید اور مراد الہی بلکہ زیادہ بہتر تعبیر بیان الہی ثم ان علینا بیانہ کی صورت میں جو ہے وہ سنت و حدیث، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو پہلے ایک واقعہ بتا دیتا ہوں
کہ اصل میں انسان پھسلتا کیسے ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی صورت میں صرف دونوں چیزیں ہمارے لیے پیش کر دیں، اور ان دونوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی. قرآن مجید میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اگرچہ فتنے تو ہر معاملے میں موجود ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے ہیں کہ نہیں، لیکن میں اس وقت ان باتوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جو مستشرقین نے فتنہ اٹھایا نا، چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے اور غلام بن گئے. پہلے ہم سیاسی نو آبادیاتی شکل میں غلام تھے، اور آج کل جو ہے وہ اقتصادی صورت میں غلام ہیں. تو ایک بہت بڑا فتنہ انہوں نے یہ کھڑا کر دیا کہ قرآن کو اور حدیث کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا. لیکن میں اس وقت اس بات پہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کی دشمنی اور مخالفتیں اور ہیلے اور فریب جو ہیں ان سے اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا جتنا جو ہے وہ اگر ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ مغالطوں کی وجہ سے ان میں فرق کرنے لگ جائیں. تو جو ہماری جو بات چل رہی ہے اہل الحدیث کی اور اہل الرائے کی، اگرچہ آج میں نے آپ کے سامنے جو پیش کرنا ہے وہ کچھ حصہ جو ان کا جو تدوینی فرق ہے دونوں کا، میں اس پر اپنی گفتگو جو ہے وہ کروں گا. اور اس طرح وہ جو اہل الحدیث اور اہل الرائے کا ایک فرق تھا نا، وہ آپ کے سامنے تدوینی طور پر بھی واضح ہو جائے گا. جس طرح میں نے گزشتہ درس کے اندر جو علم استدلال ہے، جس سے اصول حدیث اصول فقہ کہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. تو ان کی خوبیاں اور کمزوریاں بھی واضح ہو چکی. وہ تھا اصول حدیث اور اصول فقہ کا جو ہے وہ فرق. لیکن میں اتنی بات آپ کو واضح کر دوں کہ 4 صدی ہجری میں جو ہے وہ تقلید شخصی جب زور پکڑ گئی تو پھر صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ اس کے اندر جو علم استدلال تھا اس کی اہمیت جاتی رہی. اس لیے کہ تقلید شخصی کا معنی تو یہ ہے کہ اب وہ فتوے جو علماء کے تھے ان کو واقعاتی صورتحال سے الگ کر کے فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ تیار ہو گئیں. اور جب فقہ کی کتابیں تیار ہو گئیں تو اس کے بعد اب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ استدلال کی اہمیت ہی کوئی نہ رہی. اور خاص طور پر ہمارا بر صغیر پاک و ہند جو ہے، اس کے اندر تو تقلیدی جمود اتنا زیادہ تھا کہ ایک مناظرے میں جو صوفیہ کے ہاں ایک مسئلہ ہے سماع، ہمارے ہاں یہ قوالی وغیرہ جو ہے یہ سماع کی شکلیں ہیں. اس کے اندر مناظرہ ہوا سماع کے مسئلے پر کہ یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں. قوالیاں وغیرہ اور یہ سماع جس میں وہ تال کے ساتھ حال بھی پڑھتے ہیں. تو جن 2 شخصوں کا مناظرہ ہوا ان میں ایک وہ شخص ہے جن کو نظام الانبیاء اولیاء کہا جاتا ہے.
بہت معروف ہیں. اور ان کے بالمقابل جو ہیں وہ اسی طرح ایک عالم تھے، لیکن چونکہ نظام الاولیاء بہت معروف ہے پاک و ہند میں، نظام الدین اولیاء، تو انہوں نے سما کے حق میں جو ہے وہ ایک بناوٹی حدیث پیش کر دی، موضوع حدیث پیش کر دی. جمود کا یہ حال تھا کہ وہ جو مد مقابل ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو بناوٹی ہے، تو حدیث ہے ہی نہیں. اس نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے کہ آج دلائل میں قرآن و حدیث پیش ہو رہا ہے. اگر آپ کی کوئی دلیل بن سکتی ہے تو فقہ لائیے. یہ کیا ہوتی ہے حدیث؟ یہ اجنبیت اور غربت کی حالت ہو گئی. بدا الاسلام و غریبا و سیعود کما بدا، کہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ فقہ لائیے. تو یہ تقلید شخصی اور اس کا جمود یہاں تک تھا. میں نے صرف آپ کو اشارہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد یہ مستشرقین، چونکہ یہ ہمارے ہاں جتنے بھی قوانین ہیں، ہمارا دستور ہو یا دیگر قوانین ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ہم غلام ہیں ذہنی طور پر اصل میں سپر قوتوں کی. تو ان کا مزاج ہی سیکولر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر صرف ایک ملک ایسا ہے جہاں وہی نافذ ہے. 56 ملک جو ہیں وہ وہی کو نافذ کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں، علماء سمیت. محدث کے اندر جو ہے وہ قاضی حسین احمد اور مولانا معین الدین لکھوی کے ساتھ جو مراسلات چھپتے رہے ہیں اس موضوع پر کہ کیا قرآن مجید دستور بن سکتا ہے، اس پر کافی مضامین موجود ہیں. تو بڑی بات دکھ کی یہ ہے کہ جو اس وقت اہل حدیث کے امیر تھے مولانا معین الدین لکھوی، وہ ایک علمی خاندان کے عالم دین تھے. وہ درمیان میں آئے تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ قرآن دستور نہیں بن سکتا. اور آج بھی ہمارے اہل حدیث کے جو امیر ہیں وہ یہی کہتے ہیں قرآن دستور نہیں بن سکتا. تو جب اہل حدیث قرآن و حدیث کی حالت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میں تو یہی کہوں گا چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ اصول فقہ کے نام سے درس نہیں دے رہا، میں آپ کو اصول شریعت کے نام سے دے رہا ہوں. اور میں نے اسی لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا، سب سے پہلے متقدمین کے دیتا ہوں جب یہ فساد نہیں تھا فقہی جمود کا. تو میں نے آپ کو اس لیے ان کے فرق بتائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نام تو رکھنے کو آپ کچھ رکھ لیں. معتزلہ نے اپنا نام اہل توحید رکھ لیا، حالانکہ توحید کے وہ دشمن ہیں. اسی طرح اہل حدیث جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ظاہری ہے، تقلید کی مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ تقلید کی مخالفت کے معنی یہ ہے کہ آپ اجتہاد کی محنت کریں، یعنی تقلید کا بدل تو اجتہاد ہے. تقلید کا بدل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ حرف لے کر جو ہے وہ ان باتوں میں پڑ جائیں. لیکن ایک بات ضرور ہے آپ کو کہ قرآن مجید کے الفاظ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے میں آپ کو وہ واقعہ پھر دہرائے دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے. اس لیے کہ آیتیں جو پڑھی گئی ہیں وہ دونوں اس پس منظر میں پڑھی گئی ہیں. ہم چونکہ ججوں کی ٹریننگ کرتے ہیں
اور ہمارے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی احکام کے مطابق قانون سازی ہو سکتی ہے، اور اسلامی احکام جو ہیں وہ کہیں موجود نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلامی احکام سے مراد ہے کوئی ایک متفقہ فقہ، اور یہ مستشرقین نے ایک ہی سوال اٹھایا ہوا ہے کہ جب فقہ ایک نہیں بن سکتی تو اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، شریعت نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ فقہ سے مراد شریعت لی جا رہی ہے۔ اور چونکہ مستشرقین جو مسلمان نہیں ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ نافذ ہوگی تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز نافذ ہوگی، چونکہ فقہ انسانوں کا اجتہاد اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ثمرہ ہوتی ہے۔ اب میں اسی آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری محنتوں کے نتیجے میں جو بڑے بڑے جج اس بات کو سمجھ گئے، ان میں صرف 2 کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ وہ گہرائی تک بات کو سمجھ گئے تھے، باقی تو ان کے ساتھی تو سینکڑوں تھے۔ ان میں ایک جسٹس بدیع الزمان کا کاؤس اور ایک جسٹس گل محمد خان۔ تو میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں کہ ہم جو ججوں کی ٹریننگ کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا اصل مقصود یہ ہے کہ یہ قانون تو پڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ شریعت اور اس کے اصول بتائے جائیں۔ میں نے جتنا بھی کام کیا ججوں کی ٹریننگ کا، اس میں یہی کام کیا۔ اچھا، اب یہی بات ہم کرنی تھی۔ ہمارا ذہن یہ تھا کہ اگر دنیا بھر کے جج آئیں گے تو سعودی عرب کے اندر تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ دستور ہے، جو باقاعدہ پہلی دفعہ یا پہلا آرٹیکل ہے نظام الحکم کا، یعنی ان کے دستور کا، کہ دستورنا کتاب اللہ و سنت رسول، دستورھا یعنی المملکہ عربیہ سعودیہ، دستورھا کتاب اللہ و سنت رسول، صرف سعودی عرب کے دستور میں ہے۔ تو اب ہماری ضیاء الحق سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہائی کورٹ کو کہ انہوں نے ضیاء الحق کو جو ہے وہ ایک پروگرام بھیجا کہ علماء کو اور ججوں کو کس طرح آپس میں اکٹھا کر کے جو ہے وہ شریعت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ اس پروگرام میں یہ تھا کہ ججوں کی جو ٹریننگ ہوگی، یہ دنیا بھر کے جج جو ہیں یہ خود ان کے آپس میں ملاقاتیں ہوں گی۔ اس میں تو صرف اتنا ہی تھا، ہمارے جج وہاں جائیں، ان کے جج یہاں آئیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ محنت جو ہے وہ تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 40 سال سے زیادہ ہو گئے کہ وہ اب محنت کامیاب ہو چکی ہے، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ لاہور میں میرے زیر اہتمام ایسا ادارہ جو ہے وہ بنے گا جس میں تمام دنیا کے جج جو ہیں وہ اکٹھے ٹریننگ پائیں گے۔ اب میرا تصور جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا وہ وہی ہے، لیکن جب تک ججوں کو جو ہے وہ اجتہاد کی تربیت نہیں دی جائے گی، اس وقت تک کبھی بھی کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کتاب و سنت کو جاری کرنے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو اجتہادی ضوابط کا پتہ ہو، اصولوں کا پتہ ہو، کیونکہ ان سے ہی تو آپ نے اجتہاد کرنا ہے۔ تو میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں اللہ کی قدرت کہ ضیاء الحق کے ساتھ وہ ہائی کورٹ کی دستاویز موجود تھی، کتابچہ، اور جب ان کا سامان سارا جل گیا تو اللہ نے اس کو بچا لیا، پھر ہمیں وہ ملی، تو ہم وہ لے کر جو ہے وہ ان کی جگہ پر جو چیئرمین سینٹ تھے وہ غلام اسحاق خان وہ صدر بن گئے، ہم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ اب چونکہ ذہن تو ان کا بھی وہی تھا سیکولر، انہوں نے وہی الجھن پیش کر دی احکام اسلامی والی جو ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے دستور میں کئی لفظ شریعت نہیں ہے، احکام اسلامی ہے، اور احکام اسلامی سے مراد فقہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ایسے خام خواہ ججوں کو جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، قرآن و حدیث ان کو پڑھائیں گے۔
آپ جو ہے وہ ایک متفقہ فقہ تیار کر کے ججوں کو دے دیں. اور اصل میں یہ 200-300 سال سے ہمارے ہاں جب سے زوال آیا نا اس وقت سے یہی فتنہ بنا ہوا ہے. اچھا اللہ کا شکر کہ میں نے اس لیے نام لیا کہ بدیع الزمان کاکاؤس تو ہمارے ساتھ نہیں تھے اس وقت. جو عہدے میں تھے فیڈرل خرید کورٹ کے چیف جسٹس وہ تھے جسٹس گل محمد خان. انہوں نے ویسے تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خلیل الرحمان خان بھی ساتھ تھے تو لیکن بات تو انہوں نے کی جسٹس گل محمد خان نے. انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیے کہ جو ہم فقہ تیار کریں گے ہمارے الفاظ ہوں گے نا, ہماری عبارت ہوگی نا, کیا یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن سے بہتر ہوں گے؟ لفظ انہوں نے کتاب و سنت کا بھی بول دیا. آپ یہ بتائیے کہ وہی کے الفاظ سے یہ بہتر ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ بہت اونچے درجے کا بیوروکریٹ معروف ہے, اور بیوروکریسی کا مہارت یہ ہوتی ہے کہ بات کو کسی طرح الجھن میں ڈال دو. اور یہ وہ الجھن تھی, ہمیں پتا تھا صدر کے ساتھ ملاقات کوئی بہت لمبی نہیں ہوتی, بہت بڑی بات ہے تو آدھے گھنٹے کی ملاقات, اس میں یہ مسائل نہیں. لیکن انہوں نے لفظ دو ایسے بولے کہ اب اس کا جواب کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جب قانون دانوں کو سمجھ دے دی ہے تو میری اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو بھی سمجھ دے دے, خاص طور پر حدیث علماء کو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. چلیے میں آپ کو یہ بات بتانے کے بعد اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اصول فقہ اور اصول حدیث کا جو طریقہ ہے میں نے اس لیے حنفیہ کے ہاں فن حدیث کے اندر بھی مصطلحات الحدیث کی اہمیت ہے, اس لیے کہ مصطلحات استعمال ہوتی ہیں. حدیثوں کی پرکھ کا تو وہاں ذوق ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ ذیلی موجود ہیں, نصف الرایا کا مصنف, ملا علی قاری موجود ہیں, لیکن بہت کم. امام محمد بن حسن جیسے لوگ بھی موجود ہیں, اور ابراہیم نخی جو اہل رائے کے سب سے پہلے امام ہیں, بہت بڑے محدث بھی تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ رواج پھر اور بن گیا. وہ میں اب آج آپ کے سامنے وہ رواج پیش کرنا چاہتا ہوں. تدوین کا رواج کیا ہوا؟ وہ رواج یہ بن گیا کہ جب شریعت کو پیش کرنا ہو تو جو اجتہاد کا ثمرہ ہے نا, جس کو ہم فقہ کہتے ہیں, ویسے تو اس کا نام فقہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اجتہاد کا ثمرہ تو ہوتا ہے فتویٰ, لیکن فتویٰ اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ فتویٰ کے اندر تو وہ واقعاتی صورتحال جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہے. بگاڑ اس وقت پیدا ہوا جب واقعاتی صورتحال جاتی رہی. مطلب یہ ہے کہ احکام رہ گئے اور جو واقعہ تھا وہ جاتا رہا. یہ بہت بڑا بگاڑ ہے تجریدی فقہ کا, اور خاص طور پر تقدیری فقہ جو ہے وہ آپ لے لیجیے. تو لیکن جو ابتدائی دور تدوین کا تھا اس کے اندر چونکہ وہ دور تھا روایت حدیث کا اور درایت حدیث کا, اور بڑے بڑے علماء موجود تھے, تو اس وقت جو ہے وہ طریقہ کار تدوین جو تھی قرآن مجید کی, تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی تمام قراتوں کی تدوین رسم الخط متعین کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی, جامع قرآن بن گئے. اور اس کے بعد حدیث کا باقاعدہ سرکاری سطح پر جو اہتمام ہوا ہے وہ خلیفہ راشد جو 5ویں ہیں عمر بن عبدالعزیز انہوں نے کیا ہے, اور کام کرنے والے زوری ہیں. زوری اور بھی جماعت تھی, جیسے
انہوں نے زید بن ثابت کو جو ہے وہ اہمیت دی تھی، اس طرح یہاں زہری جو ہے وہ امام ہے. ان کا زہری سمیت جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ شریعت کو پیش کیا جائے تو شریعت کے الفاظ میں پیش کیا جائے. اب قرآن مجید تو الفاظ ہیں اور حدیث جو ہے وہ مراد اور بیان ہے، لیکن یہ مراد اور بیان جو ہے سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ صحابہ نے. تو اس کے اندر اب سارا مدار جو ہے وہ صحابہ پر ہے، اور صحابہ مجموعی طور پر معصوم ہے. مجموعی طور پر اس کیا مراد ہے؟ ایک صحابی نہیں، صحابہ کا جو مجموعی رویہ ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن مجید کی آیت ہے. میں ویسے اجماع کا استعمال نہیں کرتا، یہ اصطلاحات کے چکر ہے. میں نے اس کا مجموعی طور پر صحابہ جو ہے وہ معصوم ہے، کوئی ایک صحابی معصوم نہیں ہے. اچھا جی، اب بات جو ہے وہ ان کا طریقہ کار یہ بنا، صحابہ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن آپ کو بتاؤں کہ کتابی صورت میں کوئی نہیں لکھا، لیکن ان کے صحیفے موجود ہیں. یعنی جنہیں جیسے کہ نہیں ابو ہریرہ نہیں، عمر بن عاص کا، عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ صادقہ، اور اسی طرح صحیفہ ابن حزم، یہ اس طرح کے صحیفے موجود ہیں. لیکن پہلی کتاب جو لکھی ہے وہ تعبیرہ لکھی ہے امام بن منبہ نے. تو اصل میں انہوں نے بھی روایت اور درائے سے کام دیا ہے، لیکن بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اس کو پہلی دفعہ ایڈٹ کرنے والا ہندوستان کا ایک شافعی عالم ہے، ڈاکٹر حمید اللہ. شافعی عالم ہے، لیکن اس نے چونکہ دین جو ہے وہ صحیح علماء سے نہیں پڑھا، اس لیے اس نے صحیفہ حمام بن منبہ تو ایڈٹ کر کے چھپوا دیا، لیکن فن حدیث کو مانتا ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل بات کیا ہے. ایک آدمی صرف شہرت اختیار کر لے، مولانا مودودی بھی فن حدیث کو نہیں مانتے، مسلک کے اعتدال میں یہی بات ہے. اور امین حسن اسرائی تو فتنہ کہتے ہیں فن حدیث کو. میں بلکہ آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی چلیے، اس لیے کہ عمر تو انسان کی کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. جب انہوں نے تدبر قرآن مکمل کر لی تو میں اس وقت جو ہے وہ رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس سے آیا تھا. اس میں جو ہے وہ لیبیا میں جو قذافی نے شریعت کے نام پر جو ہے وہ وہاں کچھ گل کھلائے تھے نا، اس پر بات تھی، کیونکہ قذافی بھی منکر حدیث تھا. تو میں ان سے جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے سوچ اور ایک ہوتا ہے عمل. آپ کو پتا ہے کہ یہ بیچارہ مارکس وغیرہ تو یہ مسکین لوگ تھے. جب لینن جیسا آدمی مل گیا پھر دنیا کے اندر عروج حاصل ہوا ہے کمیونزم کو اور سوشلزم کو، ورنہ یہ اینجلز اور مارکس بیچارے مسکین لوگ تھے. تو میں نے کہا کہ اب پرویز کو، غلام احمد پرویز کو جو ہے وہ مل گیا ہے قذافی. جب میں نے یہ بات کہی سنتے بہت اونچا تھے. میں نے مولانا امین حسن اسرائی آخری عمر میں بہت اونچا سنتے تھے. میں تو تھک گیا جوانی کے باوجود بات کرتے ہوئے. میری بات سنتے رہے. جب میں نے یہ بات کہی نا تو مجھے کہتے ہیں میں اب اس سر کو توڑنا چاہتا ہوں، یعنی میرے سر کی طرف اشارہ کر کے. کیا مطلب؟ میں نے انہیں کہا کہ اب آپ جو ہے وہ اس فتنے کے ستیہ باب یوں کریں کہ آپ حدیث کی خدمت کریں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں اس سر کو توڑنا چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ جو مجھے کہہ رہا ہے نا کہ حدیث کی خدمت کرو، میں اس سر کو توڑنا چاہتا ہوں.
مجھے ویسے الفاظ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے فتنہ کا لفظ کہا ہی کیا، لیکن یہ لفظ مجھے یاد ہے. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی یہ لفظ انہوں نے کہے تھے تو غامدی اور اس کی پارٹی آ گئی. اور میں ویسے بھی صحیح بات ہے اتنا اونچی بول نہیں سکتا تھا. میں نے یہ سوچا کہ اب اس فتنے کو آگے نہ بڑھایا جائے. بس میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی. میرے ساتھ ریاض حسین نوری بھی تھے. اس کے بعد پھر باتیں، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ فن حدیث کے انکار کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ بھی ہیں، مولانا مودودی بھی ہیں، امین حسن. لیکن مولانا مودودی کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے دفاع حدیث پر بہت بڑا کام کیا ہے. جب دیکھیے نا، فن حدیث کو مانتے نہیں اور دفاع حدیث پر کام کر رہے ہیں. کہ قلم بڑا زوردار تھا. منصب رسالت دیکھیے تو حقیقت یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ تابعین کے دور میں جو تدوین ہوئی ہے، سب سے پہلے ہم صحیفہ حمام بن منبہ ہے، وہ بھی حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں. اور کتابیں تو کئی لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن وہ کتابیں ناپید ہیں. جو اس وقت موجود ہے وہ موطا امام مالک ہے. لیکن اس دور میں فن فقہ اور فن حدیث کا فرق نہیں تھا. اسی لیے امام شافعی کی کتاب جو رسالہ ہے یہ فن اصول حدیث کی کتاب بھی ہے اور اصول فقہ کی بھی ہے. اس دور میں بعد میں متاخرین نے فن حدیث کو جو ہے وہ بنا دیا کہ یہ صرف جو ہے اس کا تعلق روایت سے ہے جی، اور فن فقہ اس کا تعلق اجتہاد سے ہے. بس یہ بعد میں متاخرین نے پھر دو فن بنا دیے. اب جو اہل حدیث ہے ان کا فن تو ہے مصطلحات اور حدیث، وہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ مصطلحات کی تو حنفیوں کو اس لیے ضرورت ہے کہ حدیث کی کتابوں میں یہ مصطلحات موجود ہیں. لیکن حنفیوں کو حدیث کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کی تحقیق کا بڑا فن جو ہے وہ اصل میں تحمل و ادا ہے کہ کسی نے روایت لی کیسے اور آگے لینے والے نے، حاصل کرنے والے نے وہ وصول کیسے کی، اس کو کہتے ہیں تحمل و ادا. اور اس کی پہلی کتاب جو ہے وہ جو اس کو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ہے العلماء فی معرفت اصول الروایہ و تقیید السماع، قاضی ایاز یحصبی کی. اور آج کے دور کی اگر میں جدید کتاب آپ کو کہنا چاہوں اصول حدیث کی تو وہ ہے توضیح الافکار سنانی کی. باقی کتابیں جو ہیں وہ ان میں غلبہ ہے مصطلحات الحدیث کا. یہ جو ہے نا روایت اور درایت کی صحیح باتیں جو ہیں وہ آپ کو ان کتابوں میں ملیں گی. میں نے ایک پرانی کتاب کا نام لے لیا، ایک جدید کتاب کا آپ کا نام لے لیا. اچھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا تدوین کا فرق کیا ہوا. کیونکہ لوگوں کو جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ تو ضرورت ہوتی ہے مسائل کی. تو محدثین نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ مسائل کے عنوان باندھے اور عنوان باندھ کر جواب جو ہے وہ حدیثیں روایت کر دی. یہ ان کا طریقہ تھا. اور اس کے بعد ان حدیثوں کی تحقیق کے لیے جو علم درایت تھا، کچھ لوگوں نے تو ایسا کیا کہ کچھ شروط قائم کر دی. تو اس لیے جب شروط قائم کر دی تو حدیث لائی وہ جو ان کی شرط کے مطابق تھی. وہ دو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم. اسی ایک لفظ بڑا اہم ہے جو آپ کو کم از کم فرق کرنے کے لیے بتاتا ہوں، اگرچہ بعد میں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوا ہے. اگر شروط والی کتاب سے کوئی روایت لی جائے تو اس کو بولتے ہیں اخرجہ البخاری و مسلم. خرجہ البخاری و مسلم نہیں کہتے.
یعنی اخراج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو شروط ہے اس کے مطابق چیز لے آنا، اور خرجہ اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتایا جائے کہ یہ اس درجے کی ہے. لیکن اب لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ویسے جو غیر اہل علم ہیں وہ فرق کرتے ہیں. تو لیکن یہ متاخرین میں آیا، متقدمین میں نہیں تھا. امام بخاری نے اس لیے ایک باب باندھ دیا کہ یہ الفاظ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ بھی اصل میں جو شرعی مسائل ہیں ان کی تدوین ہے، لیکن انہوں نے تدوین میں شرعی مسئلہ تو باب کی صورت میں پیش کر دیا اور جواب کی صورت میں احادیث پیش کر دی. اب آپ دیکھیے ابو داؤد کیا کریں گے، نماز میں 3 دفعہ رفع یدین کرنے کی حدیث، نماز میں 1 دفعہ رفع یدین کرنے کی حدیث. جواب کس سے مل رہا ہے؟ اگرچہ ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن اس وقت میں اس پہ جاؤں گا تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اگلی جمعرات جو ہے وہ مجھے درس نہ دینا پڑے. میرا خیال یہ اگلی جمعرات کو میں درس نہ دوں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محدثین کا طریقہ قرار پایا. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ محدثین کا جو طریقہ ہے، محدث صرف اہل حدیث نہیں ہے. محدث جو ہے وہ اہل رائے بھی ہے، اگرچہ ان میں کم ہے، لیکن ابراہیم نخعی کو چھوٹے درجے کا محدث نہیں تھے. لیکن ان کے اختلافات اور فروق تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ طریقہ جو تھا یہ شروع میں تو یہی طریقہ رائج ہوا. موطا امام مالک کا بھی طریقہ یہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سیاستہ کا بھی طریقہ یہی ہے. اور سیاستہ کے بعد جو ہے وہ جو اور کتابیں لکھی گئی ہیں یا اس سے پہلے مسانید لکھی گئی ہیں احمد بن حنبل وغیرہ کی، ان ساروں کا طریقہ یہی ہے. لیکن احمد بن حنبل نے جو ہے وہ فقہ کو کا اہتمام ہی نہیں کیا. انہوں نے فقہ کا اہتمام نہیں کیا، باقی تمام نے فقہ کا اہتمام کیا. بخاری مسلم نے بھی فقہ کا اہتمام کیا ہے. ان کیا مطلب موضوع ہاں، یعنی موضوع جو ہے، اب بخاری تو اوپر عنوان باندھتا ہے اور مسلم نے کیا کام کیا، عنوان کوئی نہیں باندھا، لیکن ایک موضوع پر جتنی حدیثیں تھیں تمام روایتیں اکٹھی کر دی. وہ پھر بعد میں نووی نے جو ہے وہ باب قائم کر دیے. اس طرح سے خدمات بعد میں ہوتی رہی. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کا طریقہ تدوین یہ ہے، اور اہل رائے کا طریقہ تدوین جو ہے وہ اور ہے. آپ دیکھیے اب موطا امام مالک تو صرف موطا امام مالک ہے. امام محمد نے یہی موطا جو ہے وہ امام مالک سے لی ہے. چونکہ امام محمد اہل رائے کے طریقے پر ہے، انہوں نے جو ہے اس کے اندر فقہ کا بڑا حصہ شامل کر دیا. نہیں، امام مالک نے شامل ضرور کیا ہے، لیکن بہت کم. جتنا طریقہ ہے نا تابعین کے، صحابہ کے اقوال، وہ تو روایت کے ساتھ پیش کی ہے، لیکن اپنی باتیں جو ہیں وہ بہت کم. یہ تو کام سارے کرتے ہیں، حتیٰ کہ بخاری بھی کرتا ہے یہ کام. بخاری بھی اس طرح کے اشارے، بلکہ بعض دفعہ عبارتیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ بہت کم. بنیادی طور پر جو بڑا حصہ ہے نا وہ ہوتا ہے روایات کا. باقی جو ہے وہ ان کی جو ہے نا خود تدوین، ان کے طریقوں کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ایک ایک لفظ سے اشارہ کرتے ہیں. میرا خیال یہ بات دور نکل جائے گی. تو اس لیے میں اس وقت جو ہے وہ صرف آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اہل الحدیث کا طریقہ کار یہ تھا کہ عنوان قائم کر کے اس کے نیچے پھر روایت لے آؤ اور درایت کے بارے میں کچھ بات کر دو. لیکن چونکہ اصل ضرورت جو ہے وہ ہمیں شرعی احکام کی ہے، تو شرعی احکام کے سلسلے میں اہل الحدیث کا یہ طریقہ ہے. اس لیے یہ تمام کتابیں جو ہیں یہ شرعی احکام کی کتابیں ہیں. اسی لیے سنن اربع کو جو ہے وہ سنن کہا گیا. لیکن چونکہ جامع ایک اصطلاح تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ مسائل جو ہیں وہ
خاص طور پر تفسیر بھی ہو اور مغازی وغیرہ بھی ہوں، تو ان کتابوں کو جامع کہا گیا، اور جن میں یہ نہ ہو صرف ہمارے عبادات اور معاملات کے اندر جو مسائل ہیں ان کا ذکر ہو، تو وہ کتابیں سنن کہلائیں بعد میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن تدوین کا طریقہ محدثین کا ایک ہی ہے، لیکن محدثین جو ہیں وہ پھر نہ بھولیے گا کہ محدثین جو ہیں وہ زیادہ ادھر ہے یا ادھر ہے، اس کی بات نہیں ہے، دونوں طرف محدث موجود ہیں، اور اسی لیے ابن تیمیہ نے ان دونوں کو جمع کیا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اب میں یہاں سے قواعد فقہ کی طرف آتا ہوں۔ ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ قواعد فقہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے القواعد النورانیہ الفقہیہ۔ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ یہ اہل الحدیث اور اہل الرائے کا ذکر کی بجائے اس کا ذکر اور انداز سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا، اصحاب کوفہ کی رائے یہ ہے اور اصحاب حجاز کی رائے یہ ہے، یا اصحاب مدینہ کی رائے یہ ہے، اس طرح پیش کر کے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کی رائے یہ ہے۔ یہ کتاب قواعد فقہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ بعد میں جن لوگوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، پہلے تو چھاپی ہے حامد فقی جو انصار السنہ محمدیہ مصر کے جو تھے امیر تھے، انہوں نے کتاب چھاپی تو انہوں نے تو کوئی لفظ بھی اپنے پاس سے نہیں لکھا، لیکن بعد میں جن لوگوں نے اس پر کام کیا وہ ابتداء میں ہی لکھتے ہیں، کہتے ہیں قواعد فقہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں تو ساری بات یہ ہے کہ یعنی میرے لفظوں میں اہل حدیث کا انداز یہ ہے، اہل رائے کا انداز یہ ہے، لیکن وہ اس کے بعد ایک لاتے ہیں کہ اہل الحدیث جو فقہائے محدثین ہیں ان کا نام رکھتے ہیں اہل الحدیث۔ اہل حجاز سے مراد دیتے ہیں وہ اصل میں متقدمین اہل الحدیث، اور اہل کوفہ سے مراد لیتے ہیں اہل الرائے، لیکن پھر اس کے بعد ایک تیسرا مذہب بیان کرتے ہیں، اس کو اہل الحدیث کے لفظ سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک طائفہ ہمیشہ وہ رہا ہے جو کتاب و سنت سے استنباط کرتا رہا، اور وہ تقلید شخصی کا قائل نہیں ہے، منسوب ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ زیادہ ان کا تعلق کسی استاد سے رہا، تو لیکن ویسے یہ بتاؤں کہ تقلید شخصی وہ نہیں تھی۔ میں اس کی مثال مختصر سی آپ کو صرف ایک دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے خاص شاگردہ اور صاحبین کہلاتے ہیں۔ 2/3 مسائل میں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے، تقلید کہاں گئی؟ لیکن یہ چونکہ سلسلہ اصحاب الرائے سے ہے، اس لیے ان کا جو سوچ ہے وہ وہی ہے جو میں نے فروق بیان کیے ہیں اس کی روح سے۔ امام شافعی، امام مالک، امام بخاری اور یہ جتنے بھی محدثین ہیں، کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ یہ ایک سلسلہ اصحاب الرائے ہے جس کے 3 یا 4 دوسروں کو بھی شامل کر لیں تو 4 ہو جائیں گے، بنیادی لوگ ایک ہیں، گویا کہ ان کے نتائج فکر جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک سکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ کہ کسی شخصی رائے کی۔ ہاں میں نے آپ کو، لیکن اب چونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، بڑی اہم صورتحال کیا اصول فقہ کا تو میں نے بتا دیا، اصول فقہ کے ساتھ ہی ایک اور علم اگرچہ بہت عرصہ بعد اس کا نام رکھ دیا گیا قواعد فقہیہ۔ لیکن آپ کو پہلی بات یہ بتاؤں کہ قواعد فقہیہ میں قاعدہ سے مراد بالکل نئی چیز ہے، صرف میں، نحو میں، منطق میں، فلسفہ میں
قاعدہ سے مراد ہوتا ہے وہ بنیاد جس کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے. اور یہ قاعدہ فقہیہ جو ہے اس کا اب یونیورسٹیوں میں یہ بہت زیادہ عام ہے. وہ قاعدہ فقہیہ جو ہے وہ اس معنی میں نہیں لیتے کہ یہ کوئی بنیاد ہے، بلکہ میرے پاس جو ہے وہ اس وقت تو اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے اس پر ایک کتابچہ جو ہے وہ شائع کیا ہے، قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء. اس کتابچے کے اندر انہوں نے یہ ابتدا میں بحث کی ہے کہ یہاں قاعدہ سے مراد وہ نہیں ہے جو دیگر فنون میں ہے. حالانکہ قاعدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ قاعدہ بولتے ہیں اصول کو. لغوی معنی قاعدہ کا یہ ہے کہ یہ جو ہودج ہوتا ہے نا، ہودج، اس کو ہودہ بھی کہتے ہیں، وہ جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے یا پارکی ہوتی ہے، اس کے نیچے جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا ان کو بولتے ہیں قاعدہ. اب حالانکہ پورے کا پورا ہودج اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن قواعد فقہیہ اس کا نام نہیں ہے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قواعد فقہیہ جو ہے وہ اصل ہے کیا. لیکن سب سے پہلا میرے مطالعے میں جو شخص آیا اور جس کی کتاب باقاعدہ قواعد فقہیہ کے نام سے، یعنی اس نے قواعد فقہیہ کے نام سے بحث کی ہے، وہ آیا قرافی مالکی. یہ 6-7ویں ہجری کا آدمی ہے. اس نے بھی قاعدہ فقہ کے نام سے کتاب نہیں لکھی، فروق کے نام سے کتاب لکھی ہے. فروق کے نام سے. اس کے کئی نام ہیں. اس کے اشباہ و نظائر بھی اس کا نام ہے، فروق بھی اس کا نام ہے. اب میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ تاکہ صحیح بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے، پھر جو یہ غلط تعریفیں ہیں میں آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت جو ہے نا اس کا ایک مزاج ہے. شریعت میں جب اجتہاد و استنباط کیا جاتا ہے تو مزاج ملحوظ رکھا جاتا ہے، اور وہ مزاج کیسے معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے والے نے اس بات سے مراد کیا رکھی ہے. اس کے لیے پرانا نام تھا نص. نص اور ظاہر کی بات ظاہری الفاظ ہوتے ہیں، اور اگر متکلم کی مراد ملحوظ ہو، اس کی بات ہو، تو اس کو نص بولتے ہیں. اس کی آگے قسمیں ہیں اصول فقہ میں، لیکن آپ نے چونکہ ابھی اصول فقہ اس طرح نہیں پڑھا ہوا، میں اس کو چھوڑتا ہوں. پہلے تو نص سے بیان ہوتا تھا، لیکن فروق کے نام سے بھی، اشباہ نظائر کے نام سے بھی جو کتابیں لکھی گئی، ان کے اندر مزاج شریعت جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. مزاج کی میں آپ کو بتاتا ہوں. فی الحال میں چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مزاج شریعت کے بارے میں یہ ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پوری بات سامنے آ جائے گی. میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ مصری ایک عالم ہے. اگرچہ مصری علماء کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ قرآن حدیث پر فقہ کو امیر دیتے ہیں، اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے. لیکن اس نے اساس التشریع الاسلامی فی القرآن کے نام سے جو ہے وہ عنوان باندھا ہے، اور اس میں بتایا کہ شریعت کے بنیادیں 3 ہیں. حقیقت میں یہ شریعت کا مزاج ہے. کیا ہے کہ شریعت میں ایک تو حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے. میں نے اس کے لیے لفظ زیادہ بہتر سمجھا تخفیف، کہ شریعت کے احکام میں تخفیف کا مزاج ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا اس نے رکھا ہے کہ شریعت کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں وہ کم سے کم ہیں. اس کا نام رکھا ہے اس نے قلت التکالیف. اور اس کے بعد اس نے تیسرا مزاج رکھا ہے کہ شریعت جو ہے وہ یکلخت نہیں آتی، تدریج سے آتی ہے.
اس نے کہا کہ شریعت کے 3 مزاج ہیں. کہ میں نے تینوں کا نام کیا رکھ دیا؟ تخفیف، تقلیل اور تدریج. اچھا، تخفیف کے لیے دلائل کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ ان یخفف عنکم، سورۃ نساء کے اندر دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. اسی طرح ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اسی طرح تیسرا انہوں نے کیا نام رکھا ہے؟ ہاں جی، تیسرا انہوں نے تقلیل و تدریج میں تیسرا میں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے رکھا التدرج فی التشریع. یہ قانون سازی کا قائل ہے نا، اس لیے میں نے ان کے الفاظ چھوڑ کر اپنے الفاظ رکھے ہیں، کیونکہ میں تو دستور سازی کا قائل نہیں ہوں، شریعت کی قانون سازی کا میں قائل نہیں ہوں. تو مگر دلائل ان کے بہت تفصیل سے موجود ہے. میں نے آپ کو اس کتاب کا جو ہے مطالعہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ نیٹ پر موجود ہے، ہمارے نیٹ پر. تو اس کے تاریخ الفکر اسلامی، اس کا صفحہ ہے 30، 31، 32. میں نے صرف وقت بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہ بتا دیا ہے. لیکن جی اچھا، جو قرافی ہے، قرافی نے قواعد فقہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصل میں شریعت سے استفادے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ شریعت میں ان ادلہ پر غور کریں جو استنباط و اجتہاد کے کام آتی ہیں، وہ تو اصول فقہ ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کا مزاج بتاتی ہیں، اس کا اس نے نام رکھا ہے اسرار الشریعہ، اسرار الشریعہ، اسرار الشریعہ والحکمہ. تو قرافی نے کہا ہے کہ دوسرا علم یہ ہے. جی ہاں، اس نے ویسے قواعد کا لفظ بھی لکھا ہے، لیکن کہا کہ قواعد کا اصل مقصد کیا ہے؟ شاطبی نے اسی کو پھر علل کے نام سے بیان کیا ہے، اسرار الشریعہ. نہیں، وہ اس کتاب شاطبی کو چھوڑیے، بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تو ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان دونوں کا فرق واضح ہو جائے. یہ جو تعریف ہے نا مزاج کی، یہ اہل الحدیث کی ہے. سبحان اللہ. یہ کس طرح؟ اب امام شافعی کے بارے میں جتنے بھی لکھنے والے ہیں مقاصد شریعت پر، اس کو مقاصد شریعت میں بھی لاتے ہیں. مقاصد شریعت میں جتنے بھی لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلا آدمی جس نے مقاصد شریعت کی بات کی ہے وہ امام شافعی ہے. اور چونکہ میں نے بخاری پر کام کیا ہے ڈاکٹریٹ کا، میں کہتا ہوں کہ ان سے آگے بڑھ گئے ہیں امام بخاری مقاصد شریعت پر. لیکن اب میں اس بات کو نہیں لاتا، میں بتانا سے یہ چاہتا ہوں کہ اچھا وہ جو میں نے بات کہی تھی اس کے اندر ایک لفظ رہ گیا. ہمارے ہاں ایک وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ عنوان قائم کر کے، موضوع قائم کر کے اس کے نیچے احادیث لے آنا، اس کے متعلق میں آپ کو جدید دور میں بات کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں میٹرک کے اندر ہی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی باتیں آتی ہیں انگریزی میں. میں ویسے دونوں کو قریب کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک طریقہ ہے ڈائریکٹ اور ایک ہے انڈائریکٹ. وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈائریکٹ کی مثال دیں جی. ہی سیز، ہاں جی، نہیں، ہی سیز آئی ایم ریڈنگ، یہ ڈائریکٹ کی مثال ہے نا. اور اگر انڈائریکٹ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ نہیں بنائیں نا، بنائیں. ہی جی جی دیٹ ہی از ریڈنگ. ویسے میں نے ان دونوں کو قریب کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے کہ اصل میں اگر اس پر آپ غور کریں گے تو دونوں کا طریقہ جو ہے وہ، لیکن یہ متقدمین کا طریقہ ہے. اصل میں یہ متقدمین کا طریقہ ہے، امام محمد کا، امام ابو یوسف کا. چونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے.
اس لیے جب تک تقلید جامد نہیں تھی اس وقت تک خیر تھی. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں تدوین میں. نہیں، امام شافعی نے حدیثیں روایت بھی کی ہیں. مسند شافعی دیکھ لیجئے. متقدمین کا طریقہ تھا انڈائریکٹ اور متاخرین کا نہیں، اہل الرائے کا اہل الرائے کا طریقہ تھا انڈائریکٹ، اور محدثین کا طریقہ تھا، اہل حدیث کا طریقہ تھا ڈائریکٹ. اچھا، اب لیکن ہوا کیا، تقلید کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی بات جاتی رہی. اب تو بات یہ رہ گئی کہ وہ نام ہی اڑ گیا، کہنے والا کون ہے، بلکہ اگر نام لیں گے بھی نا تو دلیل جاتی رہی. نہیں، وہ اس لیے کہ نہ تو پھر واقعاتی صورتحال کا ذکر ہے، صرف قول باقی رہ گئے. اچھا، اب متاخرین میں آ کر جو ہے وہ اس کا نام جب پڑا ہے قواعد فقہیہ، تو اس کی اب پریشانیوں نے کیا پیدا ہو گئی کہ ہم اس کا نام تو رکھ رہے ہیں قواعد، تو ہے نہیں، اور یہ قواعد ہیں کوئی نہیں. یہ اصل میں ایک چیز کے 10 پہلو ہیں. آپ اس بلڈنگ کو دیکھیے، اگر یہ 8 پہلو ہو، بلڈنگ 8 پہلو بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے مسمن جسے کہتے ہیں اس کے 8 پہلو ہوتے ہیں. ایک مخمس ہوتا ہے جس کے 5 پہلو ہوتے ہیں، اور عام بلڈنگوں کے 4 پہلو تو ہوتے ہی ہیں. وہ 4 پہلو میں سے ہر پہلو دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اصل میں قواعد فقہیہ جو ہیں وہ پہلو ہونے کے اعتبار سے تو کبھی کل ہوتے ہی نہیں. یہ قاعدہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ قاعدہ نہیں ہوتا، یہ قاعدہ نہیں، یہ مزاج شریعت ہے. اس پر آپ کسی چیز کو کی بنیاد رکھ نہیں سکتے. ہاں، اسی لیے اب صورتحال ہماری کیا پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے اہل حدیث جن کا کوئی مطالعہ ہے وہ بھی اتنے سادہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد نہیں پڑا ہوا. انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. حالانکہ خود جو اسلامی یونیورسٹی کے اندر یہ کتاب چھاپی گئی ہے تو اس کی عبارت یہ بعد میں، یہ پہلے ایڈیشن میں نہیں ہے. جو دوسرا ایڈیشن ہے وہ 2 مطلب اس کے پمفلٹ ہیں، 2 مطلب اس کے نسخے ہیں، 2 حصے ہیں. اس کی عبارت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے، ذرا سن لیجئے. زیر نظر درسی اکائی قواعد کلیہ کا پہلا حصہ ہے. اس میں آپ قواعد کلیہ کی تعریف اور ان کے ارتقاء سے متعلق پڑھیں گے. اس اکائی میں فقہ اسلامی کے عمومی قواعد درج کیے گئے ہیں اور ان کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کی گئی ہے. اب ذرا آگے لفظ یہ جو اثر ہے، یہ قواعد نہ تو ماخذ قانون ہے اور نہ یہ خود قانون ہوتے ہیں. کیا ہیں پھر؟ یہ رویے ہیں. اچھا، وہ لفظ نہیں بولیں گے، آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جن کی روشنی میں مجتہدین اور فقہاء مسائل کے شرعی احکام تلاش کرتے ہیں، یعنی فقہاء ان کو دیکھ کر جو ہے وہ احکام تلاش کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے تعریف ہی اور کر دی قواعد فقہیہ کی. وہ کیا کر دی؟ قواعد فقہیہ کی تعریف یہ کر دی کہ فقہ کے یعنی دیکھیں کہ کون کون سے مسائل ہیں جن کے اندر تخفیف پائی جاتی ہے. تو تخفیف کے تحت جو ہے وہ قواعد لے آئے جو تخفیف کے لیے ہیں. جس طرح الضرورت و تبیح محظورات، ضرورت جو ہے وہ جو حرام چیزیں ان کو جائز کر دیتی ہے. یا الیقین لا، یہ سب پہلو ہیں لیکن کوئی قاعدہ نہیں ہے. کیا مطلب کہ یہ پہلو ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد نہیں بن سکتے، اور یہ قاعدہ پہلو ہر جگہ پر بدلتے رہتے ہیں. اچھا، اب انہوں نے کیا، اب اس کی اہمیت نہیں رہتی، ان لفظوں کے بعد اہمیت نہیں رہتی. انہوں نے کہا اصل میں اس سے مجتہدین کے مسائل تلاش ہو جائیں گے. بھئی ایک آدمی اگر کتاب پکڑ لے گا تو اس کی فہرست لکھے گا تو مسائل وہ خود تلاش کر لے گا. یہ کیا بات ہے کہ مجتہدین کے مسائل تلاش ہو جائیں گے؟ یہ تو پھر مقلدین کو ضرورت ہے، محققین کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. مقلدین یعنی مقلدین کے اگر مسائل، آپ نے جو مجتہدین کے مسائل تلاش کرنے ہوں تو آپ جو ہے وہ قواعد فقہ سے کام دیں. مسائل کی بنیادیں جا، لیکن ایک بہت بڑا بگاڑ کیا ہے؟ بگاڑ اصل میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اصل فتنہ جو بعد میں تقلید کے اندر جس نے خرابی پیدا کی ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ
4 چیزیں ایسی ہیں جو اصل ہیں اصول فقہ میں، اور ان 4 کے علاوہ ایک استدلال کی نئی تعریف کی ہے. حالانکہ استدلال امام بخاری کے نزدیک اور ہے، وہ تو کتاب و سنت سے استدلال ہے. انہوں نے استدلال کی نئی تعریف کی کہ وہ تمام کے تمام قواعد جو نص کے قاصر ہونے کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ نصوص محدود ہیں، اس لیے جو نصوص کی بنیاد پر نہیں بنائے جاتے. قاعدہ پھر کیسے بنے؟ ان کا وہ کون سے استحسان، مسائل مرسلہ، استحسان نہیں استصلاح، سد ذریعہ، فتح ذریعہ. ان کا بڑا بگاڑ یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت سے ماخوذ نہیں ہوتے. نہیں صحیح یہ ماخوذ نہیں ہوتے، لیکن ان کو استعمال تو کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں کیا جاتا ہے. نہیں، بڑا بگاڑ کیا ہے؟ بڑا بگاڑ یہ ہے کہ کوئی شخص روک نہیں سکتا ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے جی میں نے تو استحسان کی وجہ سے یہ بات کہی ہے، اور استحسان کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جس کو وہ بیان نہ کر سکے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتا دلیل میں بیان نہیں کر سکتا. وہ بات کیسے مانی جائے گی؟ کوئی عالم کیسے مانے گا کہ دلیل تو اس کے بیان نہیں کر سکتے تم؟ امام شافعی کا رسالہ جو استحسان ہے، ابطال الاحسان، وہ اسی پر ہے سارے کا سارا. شریعت سازی ہے. جی ہاں، من استحسن فقط شرع، امام شافعی کے الفاظ ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قاعدہ فقہی اب کیا ہو گیا ہے کہ آپ ایک مثلا جن مسائل کے اندر جو ہے وہ ایک پہلو ذکر ہوا ہے نا، بس کہتے ہیں وہ پہلو جو ہے وہ ہمیں وہ جزئیات فقہ میں مل جائیں گی. میرا اس کو ہم یوں بیان کریں تو مطلب یہ ہے کہ استدلال کی حقیقی بنیاد تو اصول فقہ، اصول شریعت ہوں گے. ہاں جی، اصول فقہ بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اصول شریعت ہوں گے. جی، ان اصول شریعت کی بنیاد پر قرآن سنت سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں فتاوی یا فقہ کی شکل میں، جی، اچھا وہ فتاوی فقہ ہونے والے جو ہیں وہ مقصود شرع کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تعین ہم کر سکتے ہیں قواعد فقہ نہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ فتویٰ جو ہے اس میں مزاج شریعت ملحوظ رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا. گویا کہ نتائج کو ہم بیلنس کرنے کے لیے ان قواعد کی سامنے دیکھیں گے. آج میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں آپ کو بتاتا. اصل میں آپ یوں سمجھیے اس سمجھانے کے لیے، مثلا میں جب ججوں کو پڑھاتا تھا تو میں کہتا تھا دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز جو کھڑی کی جاتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو اصول فقہ تو بنیاد ہے. اس کے بعد جب بنیاد کے اوپر آپ دیوار کھڑی کرتے ہیں تو آپ لحاظ رکھتے ہیں کہ دیوار ٹیڑھی نہ ہو. وہ ایک سال ہوتی ہے، پنجابی میں اسے سال کہتے ہیں. بالکل سمجھ آ گئی، کیا بات ہے کہ وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار ٹیڑھی نہ کہیں ہو. قواعد فقہ کا کام یہ ہے. واہ واہ واہ، کہ مثال وہ جو اس کا اب دیکھیے نا، آپ بار بار یہاں سے ٹیڑھی ہو گئی، وہاں سے ٹیڑھی ہو گئی، کبھی ٹیڑھی ہو گئی تو دیکھتے ہیں کہاں سے ٹیڑھی ہو گئی، تاکہ دیواریں گرنے پر آتی ہیں. بھئی اصل خرابی کہاں ہے؟ بعد میں جو ہے وہ انجینئر آتے ہیں تو یہی چیزیں تلاش کرتے ہیں. یہ دراریں پڑ گئی ہیں، کیوں پڑ گئی ہیں؟ سیدھی نہیں ہے. یہ سارے جو ہیں یہ سب جو ہے سال کے کام ہیں. مطلب یہ کہ کیونکہ انسانی کاوش جو ہوتی ہے شریعت سے وہ بہرحال انسانی کاوش ہوتی ہے. جی، انسانی کاوش کو زیادہ سے زیادہ، میں اگر لفظ لغوی معنی اس میں زیادہ سے زیادہ معصوم بنانے کے لیے ان قواعد فقہیہ کو برتا جاتا ہے. نہیں آپ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، سال کا کام یہ ہے، یعنی ان قواعد کا کام یہ ہے کہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ فتویٰ جو ہے نا یہ غلط ہے، لیکن غلط کیوں ہے کیسے ہے وہ نہیں بتائیں گے، وہ اصول فقہ بتائے گا. اب مثال کے طور پر میں نے وہاں تقریر کی تھی نا بیت العتیق میں، تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی کہ نہیں کرے گی، اور میں نے امام بخاری کا اور امام مسلم کا آپس میں فقہی اختلاف پیش کیا تھا. لیکن وہ چونکہ دونوں محدث ہیں، ان کی کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، تو اس لیے امام مسلم نے ایک لفظ بول دیا صرف. امام بخاری کی کتاب میں وتوضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرے. مسلم نے اس کو حذف کر دیا.
اور انہوں نے لفظ کیا بولا ہے کہ متوضع لکل صلاۃ جو ہے یہ غیر محفوظ ہے. غیر محفوظ کا معنی کیا شاذ ہے؟ تو یہ شاذ اور محفوظ کی بات تو فن فقہ سے فن حدیث سے متعلق ہے، لیکن اصل مسئلہ کا اختلاف کیا ہے کہ مسلم کے نزدیک مستحاضہ عورت کو جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں اس مزاج کو. اس میں لفظ ہے فیضا فَإِن قَوِيتَ، اگر تیری طاقت ہو تو تو یہ کر کے ٹب پانی کا بھر کر اس میں بیٹھ جا، اور جب بیٹھ جائے تو اس کے بعد پھر جب زور اور اثر کو اکٹھا کر. فَإِن قَوِيتَ خود شرط بیان کر دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو تیرے لیے ضروری کوئی نہیں ہے. نہیں آگے متوضع کے بارے میں تو یہی ہے نا. تو اس لیے متوضع، اب مالکیہ نے فتویٰ دے دیا کہ وضو سنت ہے، لیکن حقیقت اصل میں یہ ہے کہ یہ حالات کے تحت ہے. اگر کسی کو طاقت ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر طاقت نہ ہو تو رخصت ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو ہم قواعد فقہ کہتے ہیں نا، اول تو یہ قاعدہ ہے ہی نہیں. یہ اصل میں نے آپ کو جو مثال دی ہے نا، ججوں کو میں سمجھاتا تھا 2 منٹ میں سمجھتے تھے. ایک تو ایک آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ مزاج شریعت کا جو لفظ کا استعمال اہل سنت نے کیا ہے، حوالہ نہیں دیا. اچھا، اس کے لیے میں ایک عربی زبان کا لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ اصول فقہ تو قواعد ہیں، بالکل، اور جو قواعد فقہ ہیں یہ ضوابط ہیں. اصل میں ضابطہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کو سیدھا رکھنے کے لیے. قواعد ہوتے ہیں بنیادیں، اور ضوابط ہوتے ہیں کسی کو درست رکھنے کے لیے. کوئی مثال ہاں جی، مثال اس کی مثال تو میں نے آپ کو جو ہے خلاصہ نکال دیا ہے اس بات کا. اب چونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اب میرا درس آخری ہے، اللہ یہ نہ کرے کہ میرا یہ آخری ان معنوں میں ہو، ویسے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اب رمضان کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ میں بیرونی سفروں سے کب واپس آتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں پھر انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت تفصیل سے آ جائیں گی. لیکن اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ قواعد فقہ کی تعریف ہی جو ہے وہ دونوں کے ہاں. اب ابن تیمیہ نے قواعد فقہ کی تعریف میں قواعد بیان ہی نہیں کیے، بلکہ انہوں نے کیا کام کیا کہ فتوے کا طریقہ اور اجتہاد کے طریقے کیا ہے ان پر بات کی ہے. گویا کہ اصول فقہ کی باتیں ہیں ساری. اسی لیے جس نے اس کتاب کو پر تحقیق کی ہے اس نے شروع میں لکھا ہے کہ یہاں مراد وہ قواعد نہیں ہیں جو قواعد فقہ کہلاتے ہیں. بس کریے، بند کر دیں.